آج ہم ایڈم اسمتھ کی مشہور زمانہ کتاب دی ویلتھ آف نیشنز کے کچھ خاص حصوں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ جی، خاص طور پر کام کی تقسیم یعنی اسپیشلائزیشن۔ ہاں، کہ یہ کیسے شروع ہوتی ہے اور پھر اس کا قیمتوں اور اجرتوں پر کیا اثر پڑتا ہے، اور یہ سب ہمارے سامعین کے فراہم کردہ ذرائع کی روشنی میں ہوگا۔ بالکل، اور یہ موضوع آج بھی اتنا ہی اہم ہے، شاید پہلے سے زیادہ۔ چلیں دیکھتے ہیں اسمتھ کیا کہتے ہیں۔ تو اسمتھ کی جو سب سے پہلی اور شاید سب سے مشہور بات ہے وہ یہ کہ کام بانٹنے سے یعنی ڈویژن آف لیبر سے پیداوار بہت بڑھ جاتی ہے۔ جی ہاں، انہوں نے اس کی 3 وجوہات بتائیں، اگر میں صحیح یاد کر رہی ہوں۔ ایک تو مہارت بڑھ جاتی ہے بار بار ایک ہی کام کر کے۔ صحیح۔ دوسرا یہ کہ کام بدلنے میں جو وقت لگتا ہے وہ بچ جاتا ہے۔ ہاں، اور تیسرا مشینری کی ایجاد۔ بالکل، وہ آگ بجھانے والے انجن کی مثال دیتے ہیں نا، کہ ایک لڑکا تھا جو والو کھولنے بند کرنے پر لگا تھا، ہاں ہاں تو اس نے کھیلنے کے لیے وقت نکالنا تھا، تو اس نے وہیں ایک ترکیب نکالی کہ والو خود بخود کھل بند ہو جائے، یعنی ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ کمال ہے۔ لیکن اچھا، اس سب کی بنیاد کیا ہے؟ اسمتھ کے خیال میں یہ سب ہوتا کیوں ہے؟ یہ بہت دلچسپ بات ہے۔ اسمتھ کہتے ہیں کہ یہ انسان کی کوئی ہمدردی یا وہ اچھائی نہیں ہے، اچھا، بلکہ یہ انسان کی ایک فطری خواہش ہے، لین دین کرنے کی، تبادلہ کرنے کی، چیزیں ایکسچینج کرنے کی۔ ٹرک، بارٹر، ایکسچینج۔ ان کا وہ مشہور جملہ ہے کہ ہمیں رات کا کھانا کسائی، نانبائی یا شراب بیچنے والے کی مہربانی سے نہیں ملتا، بلکہ اس لیے کہ وہ اپنا فائدہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنا ذاتی مفاد، اور اسی چکر میں معاشرے کا بھلا ہو جاتا ہے اور لوگ مختلف کاموں میں ماہر ہو جاتے ہیں۔ تو مطلب ذاتی مفاد ہی اصل انجن ہے معیشت کا۔ یہ تو بڑی انقلابی سوچ تھی اس وقت کے حساب سے۔ یقیناً۔ لیکن کیا اس مہارت کی، اس اسپیشلائزیشن کی کوئی حد بھی ہے؟ مطلب کہاں تک کام بانٹا جا سکتا ہے؟ بالکل حد ہے۔ اسمتھ کہتے ہیں کہ یہ مارکیٹ کے سائز پر منحصر ہے، یعنی مارکیٹ کتنی بڑی ہے۔ مارکیٹ کے سائز پر کیسے؟ دیکھیں، اگر ایک بہت چھوٹا سا گاؤں ہے تو وہاں شاید ایک ہی بندہ ہو جو بڑھئی بھی ہو، لوہار بھی، اور شاید کچھ اور کام بھی کر لیں۔ جی، جیسے وہ اسکاٹش ہائی لینڈز کی مثال دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں اتنے گاہک ہی نہیں ہیں کہ ہر کام کے لیے الگ الگ ماہر ہو۔ اچھا، سمجھ آیا۔ لیکن اگر آپ کسی بڑے شہر میں ہیں تو وہاں اتنی مانگ ہوتی ہے کہ ایک کلی یعنی سامان اٹھانے والا بھی سارا دن کام کر سکتا ہے اور اپنا گزارا کر سکتا ہے۔ تو مارکیٹ بڑی ہو تو زیادہ اسپیشلائزیشن ممکن ہے۔ بالکل۔ اور مارکیٹ پھیلتی کیسے ہے؟ سب سے اہم چیز ہے نقل و حمل، ٹرانسپورٹیشن، اور خاص طور پر پانی کے ذریعے۔ پانی کے ذریعے؟ جی، اسمتھ کے زمانے میں زمین کے مقابلے سمندر یا دریا سے سامان بھیجنا بہت سستا اور آسان تھا۔ وہ لنڈن سے ایڈنبرا یا لیتھ تک سمندری راستے کی مثال دیتے ہیں۔ اسی لیے اکثر پرانی عظیم تہذیبیں آپ دیکھیں گی کہ وہ یا تو سمندر کے کنارے تھیں یا بڑے دریاؤں کے کنارے، کیونکہ وہیں سے تجارت پھیلتی تھی، مارکیٹ بڑی ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے، تو مارکیٹ بڑی ہوئی، کام تقسیم ہوا، لوگ ماہر ہو گئے۔ اب ان کی چیزوں کی قیمت کیسے طے ہوگی؟ یہاں اسمتھ نے استعمال کی قدر اور تبادلے کی قدر کا فرق بتایا ہے نا؟ جی ہاں، وہ مشہور پانی اور ہیرے والی مثال۔ ہاں، پانی جو زندگی کے لیے اتنا ضروری ہے، اس کی استعمال کی قدر بہت زیادہ ہے، لیکن تبادلے کی قدر یعنی قیمت تقریباً کچھ نہیں۔ بالکل مفت یا بہت سستا۔ جبکہ ہیرا جس کا استعمال کچھ خاص نہیں، اس کی تبادلے کی قدر بہت زیادہ ہے۔ صحیح، یہ بڑا اہم نقطہ ہے قدر کو سمجھنے کے لیے۔ اور اسی سے جڑا ایک اور فرق ہے، اصل قیمت اور ظاہری یا نام نہاد قیمت کا۔ اصل قیمت اور ظاہری قیمت وہ کیا ہے؟ اسمتھ کے مطابق کسی چیز کی اصل قیمت وہ محنت ہے جو اسے حاصل کرنے یا بنانے میں لگتی ہے۔ محنت؟ جی، اور ظاہری قیمت وہ ہے جو ہم پیسوں میں یعنی سونے چاندی یا کرنسی میں ادا کرتے ہیں۔ اسمتھ کا خیال تھا کہ لمبے عرصے میں پیسے کی قدر تو بدلتی رہتی ہے، لیکن جو چیز نسبتاً مستقل رہتی ہے وہ ہے بنیادی ضرورت کی چیز، جیسے غلہ یا کارن۔ تو غلہ ایک بہتر پیمانہ ہے قدر کا طویل مدت میں؟ ان کے خیال میں ہاں، کیونکہ ایک مزدور کو زندہ رہنے کے لیے ایک خاص مقدار میں غلے کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے،
تو لمبے عرصے کے معاہدوں جیسے زمین کے پٹے وغیرہ کے لیے وہ غلے کو بہتر معیار سمجھتے تھے۔ یہ تو کافی گہری بات ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں محنت کی قیمت پر، یعنی اجرت پر۔ وہ کیسے طے ہوتی ہے؟ یہ اسمتھ کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر مالکان اور مزدوروں کے درمیان ایک سمجھوتا ہے، ایک معاہدہ۔ معاہدہ؟ لیکن اس میں تو طاقت کا فرق ہوتا ہوگا نا؟ یقیناً اسمتھ یہ واضح کرتے ہیں کہ اس سودے بازی میں عام طور پر پلڑا مالکان کا بھاری رہتا ہے۔ وہ متحد ہو سکتے ہیں اور وہ بغیر کمائے زیادہ عرصہ گزار سکتے ہیں بنسبت مزدور کے۔ تو مزدور کمزور پوزیشن میں ہوتے ہیں عموماً، لیکن ایک حد ضرور ہے۔ اجرت کم از کم اتنی ضرور ہونی چاہیے کہ مزدور نہ صرف خود زندہ رہ سکے بلکہ اپنا خاندان بھی پال سکے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ایسا نہ ہو تو پھر مزدوروں کی نسل ہی آگے نہیں بڑھے گی اور کام کرنے والے ہی ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک قدرتی کم از کم حد ہے۔ تو کیا اجرتیں صرف اسی کم از کم حد پر رہتی ہیں یا بڑھتی بھی ہیں؟ نہیں، وہ بدلتی ہیں۔ یہ معاشرے کی مجموعی حالت پر منحصر کرتا ہے۔ اچھا۔ اگر معیشت ترقی کر رہی ہے، ملک خوشحال ہو رہا ہے، تو مزدوروں کی مانگ بڑھے گی اور اجرتیں اس کم از کم حد سے اوپر جائیں گی۔ اور اگر معیشت روکی ہوئی ہے یا زوال پذیر ہے؟ تو پھر اجرتیں گریں گی، شاید اسی کم از کم حد تک یا اس کے قریب آ جائیں۔ وہ انگلینڈ اور اسکاٹ لینڈ اور بنگال وغیرہ کی مثالیں دے کر یہ واضح کرتے ہیں۔ اور کوئی عوامل ہیں جو اجرتوں پر اثر ڈالتے ہیں؟ ہاں، بہت سے۔ ایک تو یہ کہ اسمتھ کہتے ہیں انسان سب سے مشکل سے منتقل ہونے والا سامان ہے۔ مطلب لوگ آسانی سے اپنی جگہ، اپنا شہر، اپنا ملک چھوڑ کر نوکری کے لیے کہیں اور نہیں جاتے۔ اس میں بہت سی رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ صحیح۔ پھر حکومت کی پالیسیاں بھی اثر انداز ہوتی ہیں، جیسے پرانے زمانے میں شاگردی کے قوانین تھے یا غریبوں کی مدد کے لیے جو قوانین تھے، وہ بھی لوگوں کی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی آزادی کو محدود کرتے تھے اور اجرتوں میں فرق پیدا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، قیمت کے اجزاء میں اجرت اور منافع کے علاوہ ایک تیسری چیز بھی تھی، زمین کا کرایہ یعنی رینٹ۔ جی، رینٹ۔ اس کے بارے میں اسمتھ کا کیا خیال تھا؟ یہ کیسے طے ہوتا ہے؟ اسمتھ نے کرائے کو اجرت اور منافع سے بالکل مختلف نوعیت کی چیز سمجھا۔ کیسے؟ ان کے مطابق اجرت اور منافع ایک طرح سے قیمت کا تعین کرنے والے عوامل ہیں، یعنی لاگت کا حصہ ہیں۔ لیکن کرایہ قیمت کا تعین نہیں کرتا، بلکہ یہ قیمت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ نتیجہ کیسے؟ یعنی زمین کا مالک فصل یا پیداوار کی قیمت میں سے وہ حصہ وصول کرتا ہے جو مزدور کی اجرت اور سرمایہ لگانے والے کا منافع ادا کرنے کے بعد بچ جاتا ہے۔ اگر قیمت زیادہ ہوگی تو کرایہ زیادہ ہوگا، قیمت کم تو کرایہ کم۔ یہ ایک طرح کا مونوپولی پرائس ہے جو زمین کی ملکیت کی وجہ سے ملتا ہے۔ تو یہ قیمت سے نکلتا ہے، قیمت میں شامل نہیں ہوتا ایک طرح سے۔ بالکل، یہ قیمت کا جز تو ہے لیکن وجہ نہیں، نتیجہ ہے۔ بہت خوب۔ اور آخر میں اسمتھ نے معاشرے کو 3 بڑے طبقوں میں تقسیم کیا تھا، ہے نا؟ جی، 3 بنیادی طبقے۔ ایک وہ جو زمین سے کرایہ وصول کرتے ہیں، یعنی زمیندار۔ دوسرے وہ جو اپنی محنت کی اجرت پر گزارا کرتے ہیں، یعنی مزدور طبقہ۔ اور تیسرے وہ لوگ جو اپنا سرمایہ یعنی سٹاک لگاتے ہیں اور اس سے منافع کماتے ہیں، یعنی سرمایہ دار یا تاجر اور صنعت کار۔ اور ان طبقوں کے مفادات معاشرے کے مجموعی مفاد سے کیسے جڑے ہیں؟ دلچسپ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ زمینداروں کا مفاد براہ راست معاشرے کے مجموعی مفاد سے جڑا ہے، کیونکہ زمین کا کرایہ تبھی بڑھتا ہے جب معاشرہ خوشحال ہو۔ ٹھیک ہے۔ مزدور طبقے کا مفاد بھی معاشرے کے مفاد سے جڑا ہے، کیونکہ خوشحالی ہوگی تو اجرتیں بڑھیں گی۔ اور سرمایہ دار طبقہ؟ ان کے بارے میں سمتھ تھوڑے محتاط ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کا مفاد ہمیشہ معاشرے کے مفاد سے ہم آہنگ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا مقصد ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ منافع کمانا، اور اس کے لیے وہ بعض اوقات کوشش کرتے ہیں کہ مقابلہ کم ہو، مارکیٹ پر ان کی اجارہ داری ہو اور وہ قیمتیں مصنوعی طور پر اونچی رکھ سکیں۔ تو سمتھ خبردار کرتے ہیں کہ جب بھی تاجروں یا صنعت کاروں کی طرف سے کوئی نئے قانون سازی یا پالیسی کی تجویز آئے تو اسے بہت غور و فکر اور حتیٰ کہ شک کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، کیونکہ ان کا مفاد عوام کو دھوکہ دینے اور ان پر بوجھ ڈالنے میں بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تو بہت اہم نکتہ ہے۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں، ایڈم اسمتھ کے مطابق معاشی ترقی کے لیے کام کی تقسیم، ذاتی مفاد کا حصول اور مارکیٹ کا وسیع ہونا ضروری ہے۔ جی،
लेकिन साथ ही कुदरत को कैसे मापा जाए, उजरतें कैसे तय हों और मुख्तलिफ तबकों के मुफादात कैसे टकराते हैं, ये सब भी बहुत अहम है। और हुकूमती पॉलिसियां इस पूरे निज़ाम को अच्छा या बुरा दोनों तरह से मुतासिर कर सकती हैं। बिल्कुल। तो ये थी एडम स्मिथ की दुनिया की एक झलक। और शायद हमारे सामीन के लिए सोचने की बात ये हो सकती है कि आज की इस ग्लोबलाइज्ड डिजिटल दुनिया में, जहां मार्केटें बज़ाहिर लामहदूद हैं और काम दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर किया जा सकता है, एडम स्मिथ के ये नज़रियात ख़ास तौर पर मार्केट की वसअत और काम की तकसीम से मुताल्लिक क्या आज भी वैसे ही लागू होते हैं या इनमें कुछ तरमीम की ज़रूरत है? बहुत अच्छा सवाल है। इस पर ज़रूर गौर करना चाहिए।